حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن نبی وقاص کلمہ پڑھ گئے. اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے, میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی, ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے, بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ, وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال, ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے. کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے, بہن, بھائی, بچے, باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی, لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے, ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے, بحث الگ ہے, سیانہ بندہ, مالدار, وزادار, قبیلے والا. حضرت سعد بن نبی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی, پانی نہیں پیا, بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا, سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا, ہوش آئی تو حضرت سعد بن نبی وقاص قریب آئے, کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے, مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. یا ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی. حضرت سعد بن نبی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات, 3 دن ہو گئے, مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی ہیں, اور قبیلے کا, علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی, اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی, برداشت کی, اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے, 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں, روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے, تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ کیا بات ہوئی؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو, روٹی کھانی ہے تو کھا, نہیں کھانی تو نہ کھا. یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعد بن نبی وقاص رو پڑے, آنسو آ گئے. لفظ کہہ کے باہر نکلے, مجمع چھٹ گیا. جس نے جو مطلب لینا تھا لیا, جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا. حضرت سعد چلے گئے. شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی, کہنے لگی پتر میرا ہے, میں نے پیدا کیا ہے, میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی, اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے. کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا, پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے, اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں. جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا. آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا, ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے. ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا. یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں. یہ تو بیوقوف ہے, ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء, خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والو تم بیوقوف ہو. اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو, بیوقوف ہو. اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے. اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. یہ معیار ایمان ہے. قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں, اس طرح ایمان لاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں, لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت, تدبر, دانائی, ہم دانا نہیں ہوتے, شعور نہیں رکھتے, فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا, تعبیر کرانے والے کو. اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا, اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا. اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو, نہ بہن ہو, نہ بچے ہو, نہ بیوی ہو, نہ ماں ہو, نہ باپ ہو, مروا دیا. ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا. اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تعبیر بتائیں. تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو,
اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے 1 من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے۔ کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے۔ اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ انہیں اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا۔ فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ امی لقبی ہیں حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے، آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے۔
اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے. اچھے نقوش نہیں چھوڑتے. کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں. وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے. عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے، کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی. میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا. افلا تاکلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ. باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں. یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے. اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیا. اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستوں نے خراب کرتا ہے. میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا. کیسر سیانا آدمی تھا. سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہے. لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ. کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو، ہم حملہ کریں گے. لیکن یہ سیانا آدمی تھا. اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا، تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ، کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی. کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں. کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے، اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب کا؟ کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے بندے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں. سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کو ان لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں. لیکن غریب لوگ. پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے، وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں. یہ ذوق ٹھیک نہیں. یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات، یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب. فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے. کہ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں، اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، ساحر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے،
پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں، بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ. یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے. دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ تو آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا. جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے. کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان محبوب کا. تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے. تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے. تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں. تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں. تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ نتیجہ تو نکل آیا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے. جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے. آج کل یہ نیا والا فیشن ہے، لہذا یہ اپنا لو. بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں؟ کوئی لاوارث ہیں؟ اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں. یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ. کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی. آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے. میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی گرمی کم ہو جاتی ہے، اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو. حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے. بندے کی ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی. لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا. قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا. یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی؟ تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے. تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی. یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب
ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ. اس لیے کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں. اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع. تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں. آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے. گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی ہے. روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو. یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی، وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں. سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا. اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے. یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی. وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے. آپ بات کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا. وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا. آپ ذرا انداز دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے. فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا. وہ جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کہی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضرت عمر نے نا ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟
یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے، اور حضور نے زاویہ بدل دیا۔ یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ کے کہو۔ یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو۔ 3 بار حضور نے کہا۔ اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ، آزمائش کی تیاری کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یا آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی، قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی۔ یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، فقیرانہ زندگی، یعنی بہت زیادہ مال ہے حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ خود اگر پیوند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہیں، آسان ہے۔ ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا۔ کیوں؟ کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے۔ تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا۔ بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی، وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نا طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی ہیں لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، یہ انزائٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے، ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے، جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، 2-4 نوکر ہوتے ہیں، وہاں انزائٹی بھی ہوتی۔ کیوں؟ کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب رزق کا، صحت کا، بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں، بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اب انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، ٹینشن آتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں۔ محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے، یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتی، کفر، شرک، نفاق، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی۔ خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں، ایک بات۔ ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں، یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، وہ تقریر دستور ہوتی ہے، منشور ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں۔ اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا وہی دستور ہے، وہی منشور ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے، جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے، اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے۔ قلبی تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے، لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں،
हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में कमाल ये मिला लोगों को कि उन्हें इत्मीनान कल्बी, फकीरी में भी सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला 20-20 गोया कनीज़ें थी जनाब खदीजा के घर काम करने, मलका थी वो तो गोया मक्के की, लेकिन जब नबी पाक की बारगाह में आई तो सारा माल खैरात कर दिया। वो जिनके काम कोई करता था वो खुद चूल्हे में ईंधन जलाती, वो खुद खाना पकाती, सारे काम काज करती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बंदा गरीब से अमीर हो तो वक्त गुजर जाता है, खुदा न खास्ता अमीरी से गरीबी आ जाए तो आदतें अब और बन चुकी होती हैं, हालात खराब हो जाते हैं। जनाब खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर ज्यादा मुतमईन थी अपनी वो जिंदगी पर कि महबूब के लिए खाना पकाकर वो बावर्ची खाने से निकली और लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। तो हुजूर फरमाने लगे, खदीजा आपके आने से पहले जिब्रील अमीन आ गए और उन्होंने आन करके फरमाया है कि या रसूलल्लाह खदीजा आ रही है, खदीजा का रब कहता है मेरा खदीजा को सलाम कह दीजिएगा। वो राहत, वो इत्मीनान, वो करार, वो सुकून। हजरत मुसाब इब्ने उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी अमीर माँ के बेटे थे। मक्का शरीफ में सबसे आला घोड़ा, सबसे अच्छे कपड़े और सबसे महंगा रहन सहन शारहीन ने लिखा इस शख्स का था, हजरत इब्ने उमैर रदी अल्लाह ताला। लेकिन मिशकात में हदीस है, हजरत मौला अली शेर खुदा हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं एक दिन हजरत मुसाब इब्ने उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए तो उनकी हालत ये थी कि टाट का लिबास पहना हुआ था, कलमा पड़ा है, मुसलमान हुए हैं, हालात का सामना है, वक्त ने और तरह का रुख इख्तियार कर लिया है और एक पैर में गोया जूता है दूसरे में नहीं है। कोई काम किया चले गए। हजरत अली कहते हैं वो चले गए पर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और करीम फरमाने लगे, देखो ये वो था जो बड़ा शहाना वक्त गुजारता था, मेरी मोहब्बत ने इसका क्या हाल कर दिया। लेकिन हजरत मुसाब इब्ने उमैर से जब भी किसी ने पूछा हाल क्या है तो उन्होंने कहा जो इत्मीनान अल्लाह ने अब अता फरमाया है ना, जो सुकून, वो करार, चूंकि मकसद हयात हाथ आ गया ना, मार्फत इलाही मिल गई है ना, हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह की वो दलील देख ली है ना, जिंदगी किसी काम लग गई है, हमें अपना उठना बैठना काम करना नतीजा खेज महसूस होने लगा, कुछ जिंदगी को कोई काम मिल गया, मेरी खाना बदोशी को घर नसीब हो गया, मुझे को रास्ता मुयस्सर आ गया, तो लिहाजा इत्मीनान कल्बी, चैन, सुकून, ये बहरहाल उसी रास्ते में मौजूद है जो रास्ता रसूल पाक ने अता फरमाया। दिल बेचैन है, तबीयतें बेकरार हैं, शिकवे ही शिकवे हैं, परेशानियां ही परेशानियां। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ जो इस्तराब है, जो बेचैनी है, जो जहनी तनाव है, किसी आदमी को लोग अच्छा समझने को तैयार नहीं, बदगुमानियां हैं, हर गिरोह दूसरे के बारे में, हर महकमा दूसरे के बारे में, एक तबका है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से दूसरे के बारे में राय पूछे तो सख्त लहजों के अंदर इस तरह का मिजाज है कि हम इकट्ठे रहते हैं पर दूर रहते हैं एक दूसरे। खुदारा आओ ना मिलाद के मौसम बहार में अपने महबूब से फैज हासिल करें, इत्मीनाने कल्बी का बंदोबस्त करें, अपने दिलों को हुजूर की मोहब्बत का फैजान दें। हम थोड़ा ठहरना सीखें, थोड़ी बुर्दबारी सीखें, थोड़ा हिल्म सीखें, थोड़ा तदब्बुर सीखें, अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से हिकमत सीखें, दानाई के सौते हमारी तबीयतों से फूटे। दो किस्म के लोग मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, दो किस्म के। हुक्मा ने लिखा दो बंदे, एक जो जिसके पास जायज पैसे हो और वसी हो, नाजायज पैसे वसी हो तो वो भी बेचैन रखते हैं, बंदा मुतमईन नहीं रहता, उलझा रहता है। जायज पैसे हो और वुसअत हो रिस्क में तो इंसान मुतमईन होता है। और दूसरा, अगर अल्लाह किताबो सुन्नत का इल्म अता कर देना, फिर तबीयत में वो ठहराव आता है, वो सुकून आता है। तो याद रखना, नबी पाक की सिर्फ बातें पढ़ ली जाए ना, सीरत पाक को पूरा पढ़ लिया जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम का विकार, बुर्दबारी, मामला फहमी, तदब्बुर, हुजूर अलैहिस्सलाम का हुकूकुल इबाद का चार्टर, इंसानी हुकूक के ताल्लुक से सरकार के इरशादात। यानी मैं बड़े ज़माने से दोस्तों से ये कहता हूँ कि एक महीना पहले बेटी के फर्नीचर का आर्डर देते हो, कम से कम महीना पहले, और 15 दिन पहले बेटे की शेरवानी और सूट, कम से कम 15 दिन पहले।
کاش ان دونوں کو تم کسی ایسی جگہ بھی لے جاؤ جہاں انہیں میاں بیوی کے حقوق کا درس بھی ملے. اگر نوجوانوں کو پتا ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، قبل اس کے پتا ہو تو جو سینکڑوں کیسز روز طلاق کے آتے ہیں اور وہ پچھتا رہا ہوتا ہے بعد میں، لیکن چونکہ اب اس نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے، 3 طلاقیں دے، کیا کیا جائے؟ مسائل کا پتہ ہی نہیں، آگاہی نہیں. ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا، گھروں میں. ایک حدیث ہے نا سرکار کی، ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے اسے اچھا ادب سکھا دیں. لو آپ یہ کام کر کے دیکھیں، کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی. اگر اس کے آداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اطمینان سے وقت گزارے. اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا، حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا. بے حکمت اور بے ترتیب زندگی، الجھے خیالات، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں. میلاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹئے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کیجئے. قیامت تک کے لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے. قیامت تک کے لیے جسے بھی اطمینان اور سکون ملے گا صرف گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ سے ملے گا. لیکن ہمیں اب نعروں کی دنیا سے، اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت پسندی کا مزاج اختیار کرنا ہوگا. ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور عملاً اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنی پڑیں گی. پھر آپ دیکھیے گا خود بخود کہ بڑے الجھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے. درویش کیوں مطمئن رہتے تھے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندوؤں کی طرف سے تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے آپ کو کہا بے چین نہیں ہوتے، اسی طرح خیمے میں اکیلے سو جاتے ہیں حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں کو لوارث ہوں، عقیدہ توحید والا ہوں، حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا، بچ گیا تو تبلیغ کروں گا، دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی زندگی نصیب ہو جائے گی. ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے. تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کرتا ہے. لیکن ہمارا الجھاؤ اب خطرناک ہو گیا ہے. تو 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو حکمت، حضور امی ہے، پر دانائی، تدبر، معاملہ فہمی. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظمت کردار سکھائی. اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں، اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جئیں. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ کام چلتا رہے، لیکن آپ کو اپنے اصول توڑنے نہیں ہیں. وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے، دیر سے آئے، رات کو دیر سے. حضرت امیر ملت نے لانگری کو بلایا، کہا کھانا تازہ پکاؤ. تو کہنے لگے مجھے سالوں بیت گئے، میں نے رات کو کبھی کھانا نہیں کھایا. تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدھی صدی ہونے کو ہے، میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کا بھی نہیں دیا. آپ کے اصول ہیں تو ہمارے بھی اصول ہیں، تو روٹی کھا گئی سوئیں گے. تو بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا. کہا میں آج اپنا اصول توڑتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اصول زیادہ شستہ ہے، خوبصورت، نکھرا ہو. تو کچھ اصولوں میں زندگی انسان گزارے. تیسری بات فصاحت، بلاغت. آپ کو بات کہنی آتی ہو، معافی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو، آپ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہو. اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اطمینان قلبی کی طرف بڑھنا ہے. حضور سے فیضان لینا ہے دل بدلنے والا، ظاہری حلیے نہیں. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں کہ صرف پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا اور مسواک کرنا ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے. لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے. محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا. پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی. ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو. تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں. ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، اس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا. جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا. یہ کریں یہ کام. حضور کے تذکارے جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ
اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو. آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا, اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک حرف یاد کر لینا. صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا, یہ بڑا مختصر, بڑا جامع, بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے. جو کریم کہہ دیں گے نا, لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں, جو حضور فرما دیں گے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا. میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے. حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے, میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ہم نے نا طے کر لیا ہے, ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا. آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے, کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہر بندہ دوڑ رہا ہے, کچھ مان کے دوڑتے ہیں, کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں, لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں آج میں نے اپنے نبی کی نعت سننی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا, ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ, دوڑ کے خرید لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی, حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی, امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی, دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات, جہاں جہاں ذکر آیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں, اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں, ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے, خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے, ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا, وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات, ان کا حسن منتقل ہوتا تھا, وہ اب رخصت ہو رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں, آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے, تو وہ تیار تھے. ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے, اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا, ٹائم دیا, ان کی تربیت کی. دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں, تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے. ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا, تیرا ابا آج کل پریشان ہے, ناراض ہو جائے گا, چپ کر, ابھی بات نہ کرنا, کاروباری ٹینشن چل رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا, آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک. ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے, تو اماں بھی رو پڑے, اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے. آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا, یہ انداز وہ انداز سکھائے گا. ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے, زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے, میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے. کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے, یہ کبھی اس درد سے تڑپے, کبھی اس کی وہ کیفیت بنے. تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا, اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں. روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے. جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی, کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا کے قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے, ذرا حضور کی نعت تو سنائے. ذرا گھر میں بچے کو کہے نا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا, میرا دل کر رہا ہے. تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا. لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا, اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا. ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی, اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا. ماں اصل صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے. ہم تو نیکی کرتے ہیں, کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے. وہاں اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں, برادری قبیلے میں بلو جی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے, بھوک ہڑتال پہ.
حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی۔ حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے۔ اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے۔ تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے؟ کہا پتر بالکل جانتی ہوں۔ تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ ہے للاری والا، جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا۔ لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم، کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں۔ یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا، یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نا تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں، اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے، 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں لپیٹیں، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ آپ نا کچھ کام ایز اے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی پہ جوانوں سے کہوں گا، او سجنوں، کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا، کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے، تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ او دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں، تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے کھاں کوئی حرج نہیں۔ داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی، یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ داڑھی دا وزن ہوتا ہے، یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آندے نے، تو کیوں نہ پھر